صلى الله عليه وسلم. ونحن إياكم كنا نستمع إلى هذه القصائد الجميلة التي تذكرنا بالله وتذكرنا برسول الله. فالحمد لله، هذه القصائد وهذه الموالد التي تربطنا نحن وإياكم بربنا سبحانه وتعالى، تربطنا نحن وإياكم بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكنا نستمع وإياكم إلى هذا الإنشاد الجميل الذي يذكرنا بأن ربنا الله، وهو ربنا واحد سبحانه وتعالى في علاه، وأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو آخر الأنبياء وسيد المرسلين صلوات ربه وسلامه عليه، وأن قبلتنا وإياكم واحدة، ولا نرجو أحدا في الشرق والغرب، وإنما نرجو وجه الله سبحانه وتعالى. Kita semua tadi sudah mendengarkan qasidah, kita tadi sudah mendengarkan syair, kita tadi mendengarkan nyanyian, yang dimana nyanyian qasidah ini adalah untuk mengingatkan kita kepada Allah, untuk mengingatkan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya hati kita terikat kepada Allah dan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Tuhan kita adalah satu, yaitu Allah. Nabi kita adalah satu, penutup segala para nabi, para rasul, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kiblat kita satu. Maka hadirin rahimakumullah, tidak ada yang kita harapkan kecuali satu, yaitu mengharapkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan merasakan manisnya keimanan oleh orang di mana ketika seseorang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, dan dia itu ridho, senang bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabinya dan Islam adalah sebagai agamanya. من رضي بالله ربا ونحن وإياكم رضينا أن يكون ربنا الله، والله سبحانه وتعالى ربنا وربكم هو الذي سمى نفسه الرؤوف الرحيم، هو الذي سمى نفسه الغفور، هو الذي سمى نفسه الكريم. ونحن وإياكم كل يوم نقرأ في الصلاة وفي جميع الأوقات بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نفتتح مجالسنا فإننا نفتتحها باسمه جل وعلا المتصف بالرحمة الكاملة جل وعلا. فدائما يذكرنا الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال وفي جميع الأوقات أن ربنا الله، وأنه سبحانه وتعالى غفور رحيم، وأنه رحمن، وأنه رحيم، وأنه يغفر الذنوب جميعا. Bahwa semua kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu menyebut dirinya sebagai Raufur Rahim, Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya sebagai Karim, Maha Karim, Maha Al-Karim, Maha Bijaksana. Al-Karim adalah Maha menerima segala daripada kesalahan hambanya. Jadi setiap hari, setiap waktu, bahkan di acara ini tadi kita memulaikan dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berikan dirinya nama, berikan dirinya sifat dengan sifat yang sangat mulia. فربنا الله سبحانه وتعالى
وصف نفسه بهذه الصفات ليخبر عبده أنه ليس بينه وبين الله سبحانه وتعالى حجاب. من كان منا طائعا فقربه من الله سبحانه وتعالى يكون على حسب أعماله الصالحة، ومن كان منا بعيدا عن الله فإن الله سبحانه وتعالى فاتح له بابه. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فإن الله سبحانه وتعالى يخبر عبده كيفما كنت بعيدا أو قريبا عندما تأتي إلى الله سبحانه وتعالى فإنك تجد Allah Subhanahu wa taala memberikan dirinya nama dengan Raufur Rahim, Maha kasih sayang, Maha pemaaf, Maha penerima. Jadi ini adalah maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan adanya penghalang, tidak menjadikan adanya hijab antara dia Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Apabila seseorang sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ketaatannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah penyebab dirinya untuk dekat kepada Allah. Semakin dia taat, maka semakin dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila ada seorang hamba yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, Allah juga tidak menghijabnya. Allah akan memberikannya pintu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguhnya apabila seorang hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadaku, kemudian dia berharap kepadaku, mungkin dia berlumuran dosa, maka apa kata Allah? Aku tidak peduli betapapun banyak dosamu, berapapun banyak kesalahan Allah Subhanahu wa taala. يقول الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب ملأت ذنوبه السماوات ملأت ذنوبه الأرض. من منا ذنوبه تملأ الأرض؟ ذنوبنا كلها على قدر أحوالنا، ولكنك لو جئت إلى الله سبحانه وتعالى وقد بلغت ذنوبك ملء ما بين السماوات والأرض، ولكن جئت إليه جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لك فقط، وإنما يملأ لك ما بين السماوات والأرض من الأجر والثواب، لأنك جئت إليه مقبلا سبحانه وتعالى. Dalam hadis qudsi juga disebutkan, wahai ibni Adam, wahai anak manusia, andai dosamu itu memenuhi daripada bumi ini, andai dosamu memenuhi daripada langit ini, kemudian engkau datang kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh harapan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa, walaupun dosa seorang hamba memenuhi langit dan memenuhi bumi. Apakah ada di antara kita yang dosanya seperti itu? Mungkin tidak ada yang sampai dosanya memenuhi langit dan bumi, tapi andai ada yang dosanya itu memenuhi langit dan bumi, Allah akan ampuni segala dosa hamba itu. Bahkan bukan hanya diampuni, Allah Subhanahu wa taala ketika melihat seorang hambanya itu benar-benar ingin mendekat kepada Allah, walaupun dosanya sudah banyak, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi, dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi pula. فهذا هو ربنا، هذا هو ربنا سبحانه وتعالى الذي فتح جميع الأبواب لخلقه، كيفما كانت ذنوبهم، كيفما كانت معاصيهم، كيفما كانت أحوالهم، فمجرد أن تقبل على الله، إذا أقبلت على الله سبحانه وتعالى بمقدار شبر فإن الله يقبل عليك أكبر مما تقبل عليه. لهذا هذا هو ربنا الذي نحن وإياكم نعبده ونتضرع إليه كل يوم. رضينا بالله ربا، فنسأل الله سبحانه وتعالى
أن يجعلنا متحققين بهذه الصفة آمين اللهم آمين. Maka inilah yang perlu kita renungi. Ini adalah Tuhan kita. Inilah sifat Tuhan kita yang maha kasih sayang, yang maha pemaaf. Jikalau andai kita, dalam hadis qudsi disebutkan, ada seseorang hamba, ketika engkau wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ingin mendekat denganku satu jengkal, maka aku akan mendekat denganmu satu zira. Ketika engkau menghadap kepadaku, kata Allah, dengan berjalan, maka aku akan berlari menghadap kepadamu. Oleh sebab itu, ketika kita ingin mendekatkan kepada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah selalu akan menerima kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membenarkan di dalam hati kita sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, sifat kasih sayang dan Rahman dan Rahimnya. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، رضينا به رسولا ورضينا به قدوة ورضينا به إماما، وهو النبي الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي يشفع لأمته يوم القيامة، عندما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه قوله جل وعلا في سورة الضحى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال صلى الله عليه وسلم: إذن لا أرضى وواحد من أمتي في النار. Selanjutnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, akan mendapatkan manisnya iman. Yang kedua siapa? Orang yang ridho menjadikan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai nabinya. Kita ridho Nabi Muhammad SAW adalah sebagai Rasul. Kita ridho, kita cinta Nabi Muhammad SAW adalah sebagai ikutan kita. Kita ridho Nabi Muhammad SAW adalah sebagai panutan kita, sebagai imam kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat dari semua alam semesta ini. Dalam surat Duha Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tidaklah engkau ridho wahai Muhammad, tidakkah engkau senang wahai Muhammad, nanti kamu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah mendengar ayat ini di surat Ad-Duha, wala sawfa yu'tika fatardah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Nanti Allah akan berikan kamu pemberian yang begitu besar, kamu akan ridho, kamu akan senang wahai Muhammad. Apa kata Rasulullah SAW? Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian, apa kata Nabi Muhammad kepada kita? Kalau begitu ya Allah, jawaban Nabi Muhammad ketika turun ayat ini, aku tidak ridho, aku tidak senang ya Allah, bila ada di antara umatku nanti ada yang tertinggal, ada yang masuk neraka. Aku tidak ridho semua umatku, ya Allah, semuanya harus masuk surga. فهذا هو نبينا الذي نحن وإياكم نحتفل به هذه الأيام، ونحتفل به كل يوم، ونفرح بميلاده. نفرح بميلاده لأن ميلاده صلى الله عليه وسلم كان رحمة لنا. نفرح بميلاده لأن بميلاده صلى الله عليه وسلم جاءنا النور. نفرح بميلاده لأن بميلاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كنا نحن وإياكم لا نعبد إلا الله. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فنفى جميع الآلهة وجعل هذا الإنسان لا يعبد إلا ربه جل وعلا الذي خلقه. فلهذا نحن وإياكم في مثل هذا الشهر الكريم نفرح به صلى الله عليه وسلم. نفرح به لأنه سبب هدايتنا، نفرح به لأنه سبب نجاتنا في الدنيا وفوزنا وفلاحنا في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. نفرح به لأنه صلى الله عليه وسلم لن يرضى
وواحد منا أو منكم في نار جهنم. فلهذا نحن نفرح به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Maka pada malam ini kita berkumpul, salah satunya adalah dalam rangka kita senang memperingati daripada kelahiran Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa kita tidak senang, wahai hadirin sekalian. Kita senang, kenapa? Pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai rahmah kepada kita semua, kasih sayang Allah. Kita senang, kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa nur kepada kita, cahaya hidayah. Kita senang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita itu semua bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan mendapat hidayah? Maka bagaimana nasib kita semua? Apakah kita bisa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi ketika dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka inilah sebab yang paling utama. Dengan sebab ini Allah berikan kita tauhid, dengan sebab ini Allah jadikan kita orang beriman, dengan sebab ini Allah akan selamatkan kita dunia akhirat. Bahkan dengan sebab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ridha hambanya daripada umatnya satupun yang ada di neraka, kecuali semuanya itu harus ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam hadis disebutkan malaikat Israel, Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk masuk surga, untuk duduk di tempat duduk, disebutkan bahwa semua para nabi ada tempat duduknya terbuat dari cahaya, dari mimbar. Semua nabi duduk kecuali aku, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Aku tidak mau duduk, kata Rasulullah SAW. Aku khawatir ketika aku masuk surga, kemudian aku duduk di atas mimbar itu, nanti ada di antara umatku yang masuk neraka. Aku tidak mau, kecuali harus aku lihat dulu semuanya masuk surga, baru aku akan duduk di atasnya. وفي هذه الليلة الملائكة الكرام عليهم السلام يحملون صلاتنا وسلامنا إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم. قالوا يا رسول الله نصلي عليك وقد أرمت، يعني جسدك انتهى في القبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. هذه الليلة الملائكة يخبرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن جماعة من أهل لومبوك في إندونيسيا بعيد عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم اجتمعوا يحبونك يا رسول الله، ولكنهم اجتمعوا يصلون عليك. فإن الملائكة الآن تخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأسماء كل واحد منا حاضر في هذا المجلس. ما من عبد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويأتيه الملك فيقول: يا رسول الله فلان ابن فلان، يذكره باسمه واسم أبيه. يا رسول الله فلان ابن فلان من أين؟ من إندونيسيا، من لومبوك، من جاوا، من أي مكان. فلان يصلي عليك، فلان يسلم عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيرد الله إلي روحي فأسلم عليه أو فأرد عليه السلام. فلهذا يجب علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، لأنه في كل لحظة يبلغه اسمنا، اسم كل واحد منا يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Pada malam hari ini ketahuilah bahwa ada malaikat-malaikat yang sedang menyaksikan kita. Ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar setiap solawat yang kita baca. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, bersalawatlah kalian dimanapun kalian berada. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikatnya untuk mendengar salawat kita.
sehingga salawat kita ini akan disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya seorang sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ketika kami berselawat ketika engkau masih hidup, bagaimana nanti ketika engkau sudah meninggal dunia, sudah berada di dalam tanah?" Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya bumi, tanah itu tidak akan memakan, tidak akan menghancurkan jasadnya para nabi, para rasul. Jadi ketika kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, maka malaikat menyampaikan selawat kita kepada beliau sampai menyebut siapa nama kita, sampai siapa nama ayah kita, siapa nama bapak kita, siapa nama keluarga kita, disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Malaikat datang pada saat ini, kemudian akan menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Apa kata malaikat? "Ya Rasulullah, sesungguhnya ada dari umatmu, mereka itu jauh dari Madinatul Munawwarah, tidak ada di sini. Mereka itu di Lombok, mereka itu di Sukamulia. Mereka sedang berselawat kepada engkau. Kenapa berselawat kepada engkau ya Rasulullah? Karena mereka rindu, mereka cinta, mereka merindukan engkau wahai Rasulullah, mereka mencintai engkau wahai Rasulullah." Maka betapa senangnya kita Bapak Ibu sekalian ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal kita. Kemudian apa dalam hadis disebutkan? Ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan kepadaku ruhku, kemudian aku jawab salamnya. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau kita salam kepada Tuan Guru atau salam kepada gubernur dijawab, atau kepada presiden, senang nggak kita? Senang nggak? Bagaimana kalau yang menjawab adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kalau beliau yang langsung menjawab? Bagaimana? Jadi siapa yang ingin selalu dijawab setiap detiknya, setiap waktunya oleh Rasulullah SAW, maka hendaklah memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لهذا عندما نحضر نحن وإياكم في مجالس المولد يكون قصدنا من الحضور فيها أن تقوى صلتنا بالله، وأن تقوى صلتنا برسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وأن تقوى صلتنا بأمته عليه الصلاة والسلام. تقوى صلتنا بالله، لماذا؟ لأننا عباد الله ولأننا أتباع رسول الله. وتقوى صلتنا برسول الله لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه عليه الصلاة والسلام. وتقوى صلتنا بأمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأننا أمته، مهما اختلفت الأفكار، مهما اختلفت المشارب، مهما اختلفت الوجهات، إلا أن كلنا أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما سمعنا في القصيدة أن ربنا الله واحد، وأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واحد، وأن قبلتنا واحدة، وكلنا نتوجه في عبادتنا إلى الله سبحانه وتعالى. وما حضورنا في هذا المجلس إلا لتقوى رابطتنا بالله، وتقوى صلتنا برسول الله، وتقوى صلتنا بأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا نخرج من هذا المكان إلا وقد غرست في قلوبنا محبة أمة النبي عليه الصلاة والسلام. Oleh sebab itu ketika kita berada di maulid atau perkumpulan ihtifal seperti ini, peringati hari besar daripada kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, maka hendaknya ada niat di dalam hati kita. Apakah niat yang paling utama? Niat yang paling utama itu adalah kita berniat untuk menguatkan hubungan kita kepada Allah. Yang kedua adalah kita berniat untuk menguatkan hubungan kita dengan Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga adalah kita berniat untuk menguatkan daripada hubungan kita sesama umat Nabi besar Muhammad SAW. Kita menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah adalah Tuhan kita. Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kita. Kita menguatkan hubungan kita dengan Nabi besar Muhammad SAW dengan bagaimana? Dengan kita mencintai Nabi besar Muhammad SAW, dengan kita berakhlak dengan akhlaknya Nabi besar Muhammad SAW, dengan kita beradab dengan adabnya Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian kita menguatkan hubungan kita dengan sesama manusia, dengan sesama umat. Kenapa? Karena kita ini satu.
Kita ini adalah umat Nabi besar Muhammad SAW. Dari manapun kita, apakah berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda tempat, berbeda organisasi, berbeda partai, berbeda semuanya, kita harus saling mencintai satu sama lain. Jangan ada perbedaan, karena kita ini adalah umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kumpul di bawah benderanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وفي الأخير مما يجمع أمة النبي صلى الله عليه وسلم مع اختلاف مشاربهم واختلاف عاداتهم إحياء مثل هذه العادات المباركة التي تحيي في الناس الاعتماد على الذات، الاعتماد على العمل الشخصي مما يفعلونه في هذه البلاد من حياكة مثل هذه الثياب وإحياؤها في المجتمع، فإن هذا مما يقوي اقتصاد أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تحتاج إلى أحد، وإنما ما تحتاج إليه يكون من عمل يدك. وكما قال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أن أفضل المال أن يأكل الإنسان من عمل يده. فإحياء مثل هذه الأمور التي توجد في العادات أو توجد في حياة الناس، هذه مما تقوي صلة الإنسان بأخيه. فأنت تعمل وأخيك المسلم يشتري منك، وهو يعمل وأنت تشتري منه، فنعود إلى إحياء العمل الذي يكتفي فيه الإنسان بذاته، يكتفي فيه من عمل يده، فنحيي مثل هذه العادات التي تؤسس في حياة المسلم أن يعتمد على بلده، أن يعتمد على اقتصاد بلده، وأن يعتمد على عمل يده مما يلبس مما يصنع ويأكل مما يزرع. يحتاج إلى أخيه المسلم فقط. فمثل هذه العادات تقوي الصلة فيما بين المسلم مع أخيه المسلم، وتقوي صلته مع إخوانه من غير المسلمين، حتى يعتمدوا على ما يصنعون ويعتمدوا على ما يزرعون. فعندئذ تقوى هذه الأمة وتقوى اتحادها، فتكون هذه الأمة أمة واحدة. لماذا؟ لأنهم يعتمدون على ما يصنعون وينشرون ما يصنعونه فيما بين المسلمين وغير المسلمين، ويعتمدون في ذلك على ما يزرعونه، فيكون لا يحتاج إلى أحد من الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في مثل هذه الأعمال، وأن يقوينا وإياكم في الحال والمال والأهل والأولاد والعيال. آمين اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kemudian terakhir beliau menutup, perkumpulan seperti ini adalah salah satu di antara sebab untuk menyatukan kita. Apa maksudnya perkumpulan seperti ini? Perlu untuk melestarikan adat. Beliau sebut salah satunya adalah seperti menenun. Tapi niki yang dipakai oleh beliau niki nggih. Jadi ini adalah salah satu Bapak Ibu sekalian, adalah suatu yang sangat baik yang perlu dilestarikan. Kenapa? Kalau ada suatu adat di suatu tempat, salah satunya adalah kita menenun atau bertani, maka ini merupakan salah satu daripada usaha yang sangat dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam hadis mengatakan, daripada amal yang paling baik, harta yang paling baik dari seseorang adalah harta atau amal yang dilakukan langsung oleh tangannya sendiri. Kalau kita bisa untuk makan dengan cara bertani, itu lebih afdol ketimbang kita beli. Begitu juga dengan pakaian. Apa yang kita pakai seperti menenun ini adalah salah satu daripada salah satu sebab, salah satu usaha untuk menyatukan kita semua yang ada di sini. Mudah-mudahan segala adat istiadat yang ada di sini selalu dilestarikan. Niki nggih? Selalu dilestarikan, dan mudah-mudahan dengan sebab ini semua kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa impian gue? Temu surga.